बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दुनिया बदल रही है और बहुत तेज़ी से बदल रही है। ऐसा नहीं है कि अब आप जुल्म करेंगे और लोग जुल्म होने देंगे। एक दौर था जब इन्फॉर्मेशन बहुत स्लो चलती थी और उसको कंट्रोल किया जा सकता था। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलेगी और बहुत तेज़ी से निकलेगी। आप जब उसको दबाएंगे या उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ और ये बरतानिया में हुआ है, जिसको वो कहते हैं मदर ऑफ़ ऑल डेमोक्रेसीज़, यानी यहाँ पे सबसे बेहतरीन जमहूरियत है दुनिया के अंदर और वो जमहूरियत के चैम्पियन हैं बरतानिया। और वहाँ पे इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, लोगों ने इस खबर को छुपाया है। खबर है क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पहले आपको बता देता हूँ एक कंपनी के बारे में, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जाना। एक कंपनी है जिसका नाम है एल्बिट सिस्टम। ये जो एल्बिट सिस्टम है ये एक इसराइली इंटरनेशनल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ये बनाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में दिफाई साजो सामान जदीद नौइयत के, यानी ये हथियार बनाते हैं, ये जदीद तरीन ड्रोन्स बनाते हैं, UAVs जिनको हम कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और वो बग़ैर पायलट के उड़ते हैं और उनके अंदर मिसाइल्स होते हैं या उनके अंदर रॉकेट्स होते हैं, बम होते हैं, वो जाकर हिट करते हैं। तो इस किस्म के जो जदीद हथियार इसराइल बनाता है वो सिर्फ इसराइल में नहीं बनाता, वो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने हथियारों की प्रोडक्शन करता है। और इसी जो एल्बिट सिस्टम है इसके तहत एक कंपनी है जो हथियार बना रही थी और एक फैक्ट्री उन्होंने बना रखी थी। एक इलाका है लेस्टर, ये बरतानिया के मिडल में एक एरिया आता है लेस्टर शायर भी इसको कहते हैं, यहाँ की पुलिस को लेस्टर शायर पुलिस कहते हैं। और इतना बड़ा इलाका नहीं है, इसकी आबादी कुछ 3,62,000 के करीब है। लेकिन यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ मुसलमानों की तादाद 18.6%, ये लगभग 19% मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। ये एक बड़ी तादाद है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और कुछ 17-18% लोग जो हैं वो किसी मज़हब के ना मानने वाले भी हैं। तो ये एक मिक्स किस्म का इलाका है। और मुसलमानों की अगर बरतानिया के किसी भी इलाके में ज़्यादा अक्सरियत का आप देखें तो ये वो उन एरियाज़ में से एक है जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, ये जो एक फैक्ट्री है जो एल्बिट सिस्टम के तहत काम करती है और इसराइल के लिए ड्रोन्स बनाती है जदीद हथियारों से लैस, ये फैक्ट्री वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन इस फैक्ट्री के बारे में मालूमात मिली मकामी लोगों को, वो बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्तार थे कि फ़लस्तीनियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, मासूम और निहत्ते बच्चों को और ख़वातीन को हलाक किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, और वहाँ बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, ड्रोन्स और तैयारे जो जंगी हैं वो वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग काफ़ी दिल बर्दाश्ता थे। उनमें से 4 लोगों ने मुबैना तौर पर इस फैक्ट्री को फलांग के वो अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात का शक था, जो उन्होंने बाद में कहा कि हमें इस बात का यकीन है, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस फैक्ट्री के अंदर बनने वाले हथियारों से इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर हमला किया है और मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों को यहाँ बनने वाले हथियारों से कत्ल किया गया है। लिहाजा हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ऐसे हथियार बनाए इसराइल जिनको ले जाकर वो कत्लेआम करे मुसलमानों का फ़लस्तीन में। लिहाजा उन्होंने उसको फलांगा फैक्ट्री को अंदर दाखिल हुए। अंदर जाने के बाद उन्होंने फैक्ट्री को लॉक करना शुरू किया, फैक्ट्री को नकारा बनाया और फैक्ट्री की छत के ऊपर चढ़ गए और हर तरफ से उसको बंद कर दिया। अब ये 4 लोग थे और इसमें अगर तस्वीर को आप देखें तो 2 ख़वातीन गालिबन और 2 मर्द हजरात हैं। एक कोई 43 साल का है, एक के बारे में 19 साल का बताया जा रहा है, एक के बारे में 27 साल बताया जा रहा है। इस तरह इनकी मुख्तलिफ एजेस हैं। अब तस्वीरों से, क्योंकि इन्होंने नाम अभी तक दिए नहीं, और ये मुबैना तौर पे गैर मुस्लिम लोग थे जो वहाँ फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे चढ़े हैं। ये सिर्फ इंसानियत के नाम के ऊपर जाकर इन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी। और बुध के दिन, यानी ये 19 तारीख थी गालिबन, जब ये फैक्ट्री की छत पे चढ़ गए और इन्होंने जाके तमाम निज़ाम को यरगमाल बना लिया और वहाँ पे ऊपर कैंप भी लगा दिया और वहाँ बैठ गए एहतजाजन, और फैक्ट्री में काम इन्होंने रोक दिया। अब इनको जब एक दिन गुजर गया, पुलिस वहाँ पे आ गई, फैक्ट्री नहीं चल पाई। जब पुलिस वहाँ पे आई और इनके साथ मुज़ाकरात शुरू हुए तो इन लोगों ने अपने आप को ऊपर के एरिया में रोका हुआ था और नीचे एक मुसलमान आया। ये आप इस बंदे की थोड़ी सी क्लिप आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस मुसलमान शख्स ने, इसको पता चला कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग पहुँच गए हैं फैक्ट्री में
جو فیکٹری ہتھیار بناتی ہے اسرائیل کے لیے، اور اس فیکٹری میں کچھ ایسے لوگ پہنچ گئے جنہوں نے اس کو ناکارہ بنا دیا ہے، فی الحال پروڈکشن کو روک دیا ہے۔ تو یہ شخص فوری طور پہ پانی اور خوراک لے کر پہنچا ان لوگوں کے لیے کہ میں ان لوگوں کو کھانا بھی دوں گا اور پانی بھی دوں گا، کیونکہ پولیس نے وہاں پہ ان کی سپلائی کاٹ دی تھی۔ پولیس نے پانی کی سپلائی کاٹ دی تھی تاکہ وہ پانی نہ پی سکیں، اور خوراک کا ان کا رستہ روک دیا تھا تاکہ وہ کھانا نہ کھا سکیں، اور ان کے پاس بہت محدود سامان موجود تھا، یہ جو 4 لوگ تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اوپر کھڑے رہے۔ انہوں نے جو اپنا نام انٹروڈیوس کروایا وہ فلسطین ایکشن نامی تنظیم سے انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کروایا، اپنا بینر اٹھایا، اوپر انہوں نے جو دھواں چھوڑنے والے جو انسٹرومنٹ ہیں ان کا استعمال کیا لوگوں کو بلانے کے لیے۔ لیکن اس ایک شخص نے وہاں پہنچ کر ویڈیو بنائی اور یہ بتایا کہ میں کھانا اور پانی لے کر آیا ہوں، مجھے نہیں دینے دے رہے۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہو کر برطانیہ کی سرزمین پہ فلسطینیوں کے حق میں صرف مظاہرہ نہیں کر رہے، بلکہ عملی طور پر ان ہتھیاروں کی پیداوار کو روک رہے ہیں جن ہتھیاروں سے فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے۔ لہذا اس شخص نے ایک ویڈیو بنائی جو وائرل ہو گئی، اور پھر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس فیکٹری کی طرف پہنچنے لگے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے فیکٹری کو گھیر لیا اور فیکٹری کے باہر احتجاج شروع ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ پہنچ گئی۔ پہلے فائر بریگیڈ کو بلایا گیا، لیکن فائر بریگیڈ نے کہا کہ ہمارا کام ریسکیو کرنا ہے، لہذا یہ آپریشن ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ یہ 4 لوگ 2 دن تک چھت پر موجود رہے، یہ احتجاج کرتے رہے۔ لیکن آپ کو میں انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں فرید قریشی، وہ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرو فلسطینین ایکٹیوسٹ آکوپائی اندر آرم فیکٹری ان ٹیمورتھ۔ انہوں نے ایک اور آرم فیکٹری بعد میں ٹیمورتھ جو ہے اس کو بھی کچھ ایکٹیوسٹ جو ہے انہوں نے جا کر سیل کر دیا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے جو پروڈکشن تھی اسرائیلی ہتھیاروں کی اس کو روک دیا۔ وہ یہ اپنی ایک اور فرید صاحب کہہ رہے ہیں، فرید قریشی اپنی ایک اور ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا انکلوڈنگ BBC ورلڈ، اسکائی نیوز، ITV نیوز، چینل 4 نیوز، ٹیلی گراف، ڈیلی میل UK، گارڈین، دا ٹائمز اینڈ ادر آر ایبسنٹ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو مین سٹریم میڈیا ہے برطانیہ کا وہ سارا غائب ہے، کوئی اس انسیڈنٹ کو کور کرنے نہیں آیا، کیونکہ اسرائیل کی فیکٹری ہے اور اس کو کچھ لوگوں نے، مقامی لوگوں نے اس کو سیل کر دیا ہے اور اس کے اندر کام نہیں ہونے دے رہے، جبکہ باہر مسلمان اور دوسرے کرسچنز اور دیگر کمیونٹی کے لوگ باہر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کھانا لے کر آئے تھے، یہ لوگ پانی لے کر آئے تھے ان لوگوں کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ کھانا اور پانی اس چھت پہ پھینکا جا سکے جہاں پہ وہ لوگ موجود تھے جو احتجاج کر رہے تھے۔ وہ ہیروز بن چکے تھے، لیکن جو لوگ بھی کھانا اور پانی پھینکنا چاہتے تھے پولیس ان کو گرفتار کر لیتی تھی اور ان کو روک دیتی تھی۔ لہذا ان لوگوں کے پاس جب خوراک، ان کو اندازہ ہو گیا کہ خوراک کم ہے اور ہم 4 لوگ ہیں، تو انہوں نے طے کیا کہ خوراک کم ہونے کی وجہ سے 2 لوگ یہاں پہ احتجاج کریں گے، فیکٹری کو بند رکھیں گے تاکہ زیادہ دیر تک گزارا کر سکیں، اور 2 لوگ گرفتاری دے دیں گے۔ لہذا ان میں سے 2 لوگوں نے 2 دن کے بعد، یعنی جمعے والے دن شام کو، ان 2 لوگوں نے گرفتاری دے دی۔ باقی 2 لوگ اپنا احتجاج کرتے رہے۔ یہ لوگ 6 دن تک اس چھت پر موجود رہے، اور 6 دن تک وہ جو پہلی ویڈیو ایک مسلمان نے وہاں جا کر بنائی تھی، اس ویڈیو کی وجہ سے لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر آتے رہے۔ 10 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے، لیکن باہر پرامن احتجاج جاری رہا۔ یہ 2 لوگ چھت کے اوپر بیٹھے رہے، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا، لیکن یہ بار بار یہی کہتے رہے کہ فلسطینیوں کو مارنا بند کیا جائے، ہمارے یہاں سے فلسطینیوں کو ہتھیار نہ بھجوائے جائیں۔ اور ان کا جو موقف ہے جو انہوں نے پیش کیا تھا، وہ میں آپ کو ایگزیکٹلی ویسے ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ ان اے اسٹیٹمنٹ پیلسٹائن ایکشن سیڈ، یہ تنظیم جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتی ہے، ٹوڈیز ایکشن شوز دیٹ اٹ از انٹائرلی ود ان آور پاور ٹو اسٹاپ دا پروڈکشن آف بروٹل مشینری وچ از فیولنگ وار کرائمز ان پیلسٹائن۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا ہمارا ایکشن جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بالکل ہماری طاقت کے اندر ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ روک دیں پیداوار کو، اس خطرناک مشینری کی پیداوار کو روک دیں جس مشینری کے ذریعے سے جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں فلسطین میں۔ اسٹیٹمنٹ کا پہلا حصہ۔ دوسرا، دا پاسٹ ویک ہیز شون دا ریلنٹنس ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن دیٹ اسرائیلی فورسز کین اینڈ ول انفلکٹ with UK made munition and military technology۔ انہوں نے کہا آخری ہفتے نے اس بات کو ثابت کیا ہے
کہ اسرائیل جو ہے وہ کس طرح تباہی پھیلا سکتا ہے، لوگوں کی جانوں سے کھیل سکتا ہے UK میں بننے والے ہتھیاروں کے ذریعے سے۔ لہذا ہماری یہ طاقت ہے اور ہم نے روک کر ثابت کیا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ دو لوگ پھر وہاں پہ بیٹھے رہے چھت پہ اور 6 دن تک بیٹھے رہے۔ انہوں نے منگل کے دن گرفتاری دی ہے مذاکرات کے بعد، لیکن اس منگل کے دن تک ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 5ویں دن جب احتجاج کرنے والے باہر بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو کچھ تو کھانے کے لیے دیں، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، وہ لوگ چھت پہ نڈھال پڑے تھے۔ لیکن اس وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش ہوئی اور ان لوگوں نے بارش کا پانی پیا، اور بارش کا پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ تازہ دم ہوئے اور پھر انہوں نے نعرے لگائے۔ لیکن آپ کو انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ نہیں کرے گا، سارا کا سارا عالمی میڈیا چپ کر کے بیٹھا اس لیے کہ وہ اسرائیل کی فیکٹری ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ فرید قریشی نے جب لکھا تو اس کے بعد انہوں نے اگلے جملے میں یہ کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی واز رائٹ اباؤٹ ڈیپ پاکٹس، کہ شاہ محمود قریشی ڈیپ پاکٹس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ BBC نے، کیونکہ CNN نے، اسکائی نیوز نے اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں، ٹیلی گراف، ڈیلی میلز UK، گارڈین، دا ٹائمز، ان تمام نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، اس معاملے کو چھپایا، اور اگر کہیں رپورٹ کیا تو بیک پیج پہ بہت چھوٹی سی خبر لگائی کہ وہاں احتجاج ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے وہاں کا میڈیا اور یہ ہے اسرائیل کی طاقت، لیکن دنیا جاگ رہی ہے۔ مسلمان بہت بڑی تعداد میں وہاں احتجاج کر رہے تھے، لیکن فیکٹری کو لاک کرنے والے مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، اور انہوں نے ایک نئی پوزیشن لے لی ہے کہ حکومت کچھ بھی کرے، عوام کی طاقت اور عوام کی مرضی چلنی چاہیے۔ یہ کیس عدالت میں کیا کرے گا؟ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور اس پہ کچھ انالیسز میں نے پڑھے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کا موقف بڑا سادہ ہوگا عدالت میں کہ جناب برطانیہ انسانی حقوق کی علمبرداری کی بات کرتا ہے، برطانیہ بات کرتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، فلسطینیوں سے ان کا حق نہ چھینا جائے، اسرائیل جو ہے زور زبردستی ان کے علاقے خالی کروا کر اپنی بستیاں نہ بسائے، یہ کہتا ہے برطانیہ، بار بار کہتا ہے، اور برطانیہ مذمت کرتا ہے نہتے اور معصوم شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی۔ لہذا کیسے برطانیہ وہ ہتھیار بنا سکتا ہے یا بنانے کی اجازت دے سکتا ہے جن ہتھیاروں کے ذریعے سے نہتے اور معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ تو ہم نے حکومت کا قبلہ درست کیا ہے، ہم نے وہ کام کیا ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ عدالت میں جاتا ہے تو کیس جیتنے کے امکانات ان لوگوں کے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، لیکن اصولاً وہ ٹھیک ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصول برطانیہ نے اپنایا ہے، جن انسانی حقوق کی برطانیہ بات کرتا ہے، جن عالمی قوانین کی برطانیہ بات کرتا ہے، جن وار کرائمز کے خلاف برطانیہ بولتا ہے، انہی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ انہی چیزوں کے لیے برطانیہ مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ برطانیہ کی سرزمین کو کسی پسے ہوئے طبقے کو تباہ کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ برطانیہ کی سرزمین کو جنگی جرائم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو برطانیہ کی حکومت یا اس کے عوام کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کسی چیز کو توڑا نہیں ہے، صرف اندر ویڈیوز بنائی ہیں اور دکھایا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کے ڈرونز بن رہے ہیں، جو پروڈکشن ہو رہی تھی ان کی ویڈیوز بنا کر بھی انہوں نے تصاویر اور ویڈیوز بنا کر جاری کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں 6 دن تک صرف احتجاج کرتے رہے، بھوکے پیاسے پریشان، لیکن انہوں نے انسانیت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ اب فی الحال انہوں نے گرفتاری تو دے دی ہے، لیکن انہوں نے ایک نیا راستہ دکھا دیا ہے، دنیا بھر کے عوام کو ایک نیا راستہ دکھا دیا ہے کہ آپ احتجاج کریں تو ٹھیک جگہ پر جا کر کریں، اور اپنی حکومت کو آئینہ دکھائیں تو صحیح طریقے سے دکھائیں، تاکہ اسرائیل کا ساتھ دینے والے اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے والے اپنے انجام سے کچھ تو باخبر ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔